بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ جیسے آپ کا وجود ہے 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 4 فٹ کا آپ کا وجود ہوتا ہے، تو جس حصے میں آپ کے جسم کی تکلیف ہوتی تو پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمان کی مثال اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ ایک دن آرام فرمانے لگے تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسرا دن پھر آیا، آپ سونے لگے، پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تیسرا دن ہوا تو آپ نے اپنے دربان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے آج تیسرا دن ہے کہ جب رات کو سوتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، حالانکہ میرے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ اس وقت کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ جاؤ پھیل جاؤ گلیوں میں، اور گلیوں میں جا کر دیکھ کر آؤ، سن کر آؤ، ڈھونڈ کر لاؤ کہ وہ کس پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو کیا پریشانی ہے۔ جب ان کے دربان، ان کے خاص وزیر نکلے، گلیوں میں جا کر دیکھا تو کوئی نہ ملا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس وہ لوگ آگے اور کہا کہ حضرت کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ مجھے راحت نہیں آ رہی، میری سلطنت میں اور میری موجودگی میں اس پر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اور سلطان محمود غزنوی سو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ذکر اسکار کے لیے جا کے آپ ذکر کرنا شروع ہو گئے۔ اسی میں ایک آدمی، جہاں پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمایا کرتے تھے، آپ بیٹھا کرتے تھے، اس کے قریب آ کر ایک آدمی نے کہا کہ واہ کیا عیش و عشرت کی جگہ ہے کہ ان کی موجودگی میں، ان کی سلطنت میں ایک غریب پر ظلم ہو رہا ہو اور سلطان محمود غزنوی عیش و عشرت کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ تو جیسے یہ آواز سنی، سلطان محمود نے بلایا کہ ادھر آواز سنی، کہا کیا بات ہے، ہم عیش و عشرت اور آرام میں نہیں پڑے، بلکہ ہمیں یہی چیز کھائی جا رہی تھی کہ کون سا وہ آدمی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی راحت نہیں آ رہا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے، وہ آپ کی سلطنت کا آدمی ہے، آپ کی وزیروں کا آدمی ہے، جو آپ کے وزراء ہیں، جو آپ کے دربان ہیں، انہی میں سے ایک آدمی ہے جو روزانہ آ کر میری بیوی پر تشدد کرتا ہے، میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بندہ دکھاؤ، کون سا بندہ ہے؟ کہا اس کا مجھے نام نہیں پتا، اور اس وقت وہ آپ کی ان وزیروں میں موجود بھی نہیں ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا گھر چلے جاؤ، جیسے وہ آپ کے گھر میں آ جائے آپ نے مجھے بلا کر لانا ہے۔ وہ آدمی گھر لوٹ گیا، رات کا وقت ہوا، وہ آدمی پلٹ کر واپس اس آدمی کے گھر میں چلا گیا۔ یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر سے بلایا اور کہا کہ وہ آدمی میرے گھر میں آ گیا۔ جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے گھر کے اندر گئے تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا، آپ نے تلوار نکالی اور اس آدمی کی گردن قلم کر دی۔ جب گردن قلم کر دی، جب چراغ لگایا گیا تو سلطان محمود غزنوی سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ جب سجدے میں پڑا ہوا تھا، تیسرا کام اس نے یہ کیا، پہلا اس کی گردن قلم کی، پہلا اس کی چراغ بجھایا گیا، دوسرا گردن اس کی قلم کی، تیسرا یہ کہ سلطان محمود غزنوی جیسے چراغ جلایا گیا وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ اس آدمی کو کہا کہ کھانے کے لیے جو کچھ بھی لے آؤ۔ کہا حضرت کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹیاں ہیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے مجھے پیش کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ کہا نہیں، جو گھر میں ہے لے آؤ۔ وہ سوکھی روٹیاں لا کر سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش کی تو آپ نے ایسے کھایا کہ جیسے اپنے پسند کا سالن یا پسند کی ڈش کھاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ رفع دفع ہوا تو اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بتائیں، پہلا عمل آپ کا یہ تھا، جیسے آپ آئے آپ نے کہا چراغ بجھا دو، دوسرا یہ کہ آپ نے اس کی گردن قلم کر دی، تیسرا یہ کہ آپ سجدے میں پڑے، چوتھا یہ کہ آپ نے میرے گھر سے سوکھی روٹی کھائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا پتا تھا کہ آپ کے بیوی کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے یہ میرے دربان میں سے میرے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دوں تاکہ مجھے اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے پر رحم نہ آ جائے۔ اس نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کا بدلہ گردن قلم ہونی چاہیے، اس لیے میں اس کی گردن قلم کر دی۔ تو جیسے آپ نے چراغ جلایا تو جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ وزیروں میں سے کوئی اور وزیر ہے، تو میں نے اس پر خدا کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرے اولاد میں سے یہ آدمی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کا سر کیوں قلم کیا؟ جب بھی آپ کی میری سلطنت میں
میری وزراء میں سے یا میری عوام میں سے کوئی دوسرا کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کی گردن قلم کر دینی چاہیے، تاکہ دوسرے کو جرت نہ ہو کہ وہ دوسرے مسلمان کو تنگ کرے یا دوسرے آدمی کو تنگ کرے۔ اور تیسرا یہ کہ میں نے سوکھی روٹی کیوں کھائی ہے، کیونکہ جس وقت سے مجھے پتہ چلا کہ اس آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، اس وقت سے میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ آپ کی عزت و جلال کی قسم، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اس آدمی مظلوم کو، ظالم کو سزا نہ دے دوں، اس مظلوم کے ظالم کو سزا نہ دے دوں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو آج مجھے 3 دن ہو گئے مجھے کھانا کھائے ہوئی، اس لیے آپ کے میں نے سوکھی روٹی کھا لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور کیوں ہیں؟ یہ کوئی ٹک ٹوکر نہیں تھے، یہ کوئی ہیرو نہیں تھے، یہ اسلامی ہیرو تھے، اسلامی ہیرو کہ جنہوں نے مسلمان کا ساتھ دیا جہاں کہیں مسلمان پر ظلم ہوا، انہوں نے مسلمان کی آواز میں آواز ڈال کر ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی ہے۔ یہ وہ ہمارے ہیرو تھے۔ یہ صرف اپنے سلطنت کی بات نہیں ہے، اپنے صوبوں کی بات نہیں ہے، اپنے ملک کی بات نہیں ہے، اگر دوسرے ملک سے بھی مسلمان پکارتے تو یہ ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ یہ وہ ہمارے ہیرو تھے۔ آج کے اپنے محترم حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی اس طرح ہی مدد کیا کرے جس طرح ہمارے بڑے مدد کیا کرتے تھے، جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ جب کسی پر ظلم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر جاتے تھے اور اس کی داد رسی سنا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور کہ ایک عورت بڑی مجبور کسی کے پاس چل کر گئی ہے، کسی کے پاس چل کر گئی ہے، اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو اور دوسرا مجھے کچھ پیسے دے دو، میں بھوکی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس اس سوائے ایک سوٹ دوسرا پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے دے دو اور میں سید زادی ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ ایسے کرو، مجھے دلیل دو کہ آپ سید زادی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے مجھے دلیل دو۔ تو اس نے کہا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میری زبان ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس آدمی نے کہا نہیں، دلیل دو گی تو میں آپ کو کچھ دوں گا، ورنہ نہ کوئی پناہ ملے گی، نہ کوئی کپڑے ملیں گے، نہ کوئی پیسہ ملے گا، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ عورت چلی گئی ہے۔ جیسے ہی رات کو یہ آدمی سویا، خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، ادھر جنت ادھر جہنم۔ یہ آدمی جو کافر ہوتے وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، یہ بھی کافروں کے سب میں جہنم میں جا رہا ہوتا تھا، مگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چلے جاتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، مجھے کافروں کے سب میں کیوں بھیجا جا رہا، مجھے تو مسلمانوں کے سب میں بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا دلیل دو، تمہاری مسلمانی کی دلیل کیا ہے؟ سمجھ آئی میری بات؟ دلیل دو مجھے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان پر کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل دو، اگر دلیل دو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر دلیل نہیں ہے تو جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اس نے دلیل نہ دی، اللہ کے نبی نے اس کو اس لین میں لگا دیا جو کافروں کی لین تھی۔ جب اس کی صبح آنکھ کھلی، اس نے توبہ کی کہ اللہ جی مجھے معاف فرما دے، میں نے واقعی سید زادی کے ساتھ ظلم کیا، پناہ نہ دی، کھانا نہ دیا، تو آج میرا حال یہ۔ اب دیکھیں ایک عورت پر اللہ کے نبی اس کو جہنم بھیج رہے ہیں اور دلیل مانگ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، ہماری مدد کے لیے آؤ، مگر ہم اپنی عیش و عشرت کو نہیں چھوڑ رہے، ہم ٹھس سے مس نہیں ہو رہے، ہم اپنے وجود کو حرکت ہی نہیں دے رہے۔ خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں، آپ ان بازاروں میں نکل کر جا کر دیکھیں، یقین مانو لوگوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں، لوگ عیش و عشرت کر رہے ہیں، لوگ موج مستیاں کر رہے ہیں، جیسے کہ فلسطین کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ اگر اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہو اور اس کے سامنے اس کا پسندیدہ کھانا پڑا ہو اور اس کے جسم میں شدید تکلیف ہو، وہ کھانا کھائے گا؟ کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تکلیف، اور اسی طرح سونے کو دل کر رہا ہو اور اس کی دانت میں یا کان میں یا پیٹ میں درد، وہ سو سکتا آدمی؟ کبھی نہیں سو سکتا، اس لیے کہ وہ درد اس کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ درد اپنے جسم میں محسوس کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پکارے تو اس پکار کا جواب دو، اس پکار کو سنو، اس پکار کے جواب میں اس آدمی کی امداد رسی کرنی چاہیے۔ مگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، کشمیری مسلمان بھائی، فلسطینی مسلمان بھائی، برما کے مسلمان بھائی،
کتنی نوجوان لڑکیاں ان برما کے لوگوں نے ان کو ننگے کر کے ان کو قتل کر دیا اور بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دیا. کیا وہ مسلمان بہنیں ان کا کیا بنا؟ اسی طرح کشمیر کی عورتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، ان کے جسموں کو کاٹا گیا، ان کے بچوں کو مارا گیا. اور اسی طرح فلسطین کے آپ ویڈیو دیکھ لیں. آج تو جدید دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. جدید دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یقین مانو اللہ کی قسم. ایک ویڈیو میں نے بچہ دیکھا، باپ نے اس کو اٹھایا ہوا اور اس کے لوتھڑے جسم سے لٹک رہے ہیں، اس کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں، اس کا سر لٹک رہا ہے اور جسم اس کا ٹکڑے ہو چکا ہے. اور اس آواز پر بم گرایا گیا کہ جس آواز پر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ کامیابی کی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی اذان میں، مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے، جب یہ اذان اس نہج پر آگے پہنچتی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہیں پر آ کر دھماکہ ہو جاتا ہے. اس مسجد کے مؤذن وہ بھی شہید ہو جاتا ہے اور جو مسجد میں لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ آواز ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ راحتوں والی آواز ہے. اگر یہ آواز سن کر کافر مسجد میں آ جائے تو اس کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے. عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، کوئی آ جائے، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اسلام کا درس ہے، یہ ہمارے اسلام کی ایک حقانیت ہے کہ اگر کوئی آ جائے یہ بات سن کر مسجد میں آ جائے تو آپ اس کو دھکے مار کے نہیں نکال سکتے کہ بھائی تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں. نہیں، شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اگر یہ آ گیا، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، مسجد میں آ گیا، اس کو آنے تو اس کو روک نہیں سکتے. مگر ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں اور آپ ہماری آوازوں کو دباتے ہو. بڑے افسوس، صد افسوس کی بات ہے ان کافروں کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے جب انہی پر پریشانی آ جائے، ان کافروں پر پریشانی آ جائے، تو ہمارے ملکوں سے ان کے لیے آکسیجن کے سلنڈر جاتے ہیں. اگر ان پر کورونا پڑ جاتا ہے تو ہمارے ملک سے ان کے لیے ایمبولینس چلی جاتی ہیں. ہمارے وزیر اعظم ان کی طرف سے ان کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہماری کسی نہج پر بھی مدد کی ضرورت پڑے ہم آپ کے لیے تیار ہیں. وہ پیسوں کی صورت میں، وہ گیس کی صورت میں، وہ سلنڈر کسی لحاظ سے بھی ہو، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. ہم نے ان کی مدد کی ہے، انہوں نے ہماری یہ مدد کی کہ مسجد اقصیٰ پر گولیاں برسا دی ہیں. تو یہ تو ایک سمجھ سے بالا تر ہے. تو خدا را میں اس سلامتی کونسل کو، اقوام متحدہ کو، اگر کاش میری آواز وہاں تک پہنچے، میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ملک کو امن کے گہوارہ بننے دیجیے، پوری دنیا میں امن قائم کیجیے. آپ امن کے علمبردار ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تمام کے تمام جتنے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں صلح صفائی کی کوشش کیجیے. ان کی جنگ بندی کو ختم کیا جائے، ان کی آپس کی نفرتوں کو ختم کیا جائے، ان کی آپس کی دشمنیوں کو ختم کیا جائے. آپ ایک اپنا کردار ادا کریں کہ وہ کردار ہے کہ جہاں پر دو لڑ رہے ہوں ان سے تلواریں لے لو، ان سے بندوقیں لے لو، ان کے ہاتھ میں محبت کے پھول دو. یہ کبھی بھی اس میں تہذیب میں یہ چیزیں نہ لائی جائیں کہ یہ مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. نہیں، ہر ملک میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے. وہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں بھی ہے. جہاں کہیں چلے جو سب مکس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑا جائے. اگر خانہ جنگی شروع کی جائے تو یہ تو ہر ملک میں ایسا شروع ہوگا، ہر ملک میں یہ چیز آ جائے گی جو فساد کا سبب بنے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو جنگوں سے، نفرتوں سے دور رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین. الہ العالمین ہماری جان مال اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین کشمیر، برما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین برحمتک.